خیال و فکر کا موسم حسین رکھتے ہیں، خیال و فکر کا موسم حسین رکھتے ہیں، ملے گی وادی جنت یقین رکھتے ہیں، اور دل کے ہر ایک شیر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے، ارے یہ اے ٹی ایم سے بھی اچھی مشین رکھتے ہیں، دل کے ہر ایک شیر پر پیسہ نکلنے لگتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھے انداز میں آپ حضرات سماعت کر رہے ہیں۔ دوستو کہ حال کیسا ہے، مزاج کیسا ہے، کل تو کل تھا بتاؤ آج کیسا ہے۔ اللہ اللہ شہر سیتا مڑھی میں لوگ دیتے ہیں محبت سے جواب، تم بتاؤ تمہارے شہر میں رواج کیسا ہے۔ واہ واہ ایک بار پورا مرتبہ دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے، کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک شعر نعمت اللہ رحمانی آپ کے بیچ حاضر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، دل صاحب کی موجودگی، حضرت مولانا عبداللہ سالم جو انٹرنیشنل خطیب الحمدللہ پورے ملک ہندوستان میں جن کی خطابت کا ڈنکا بجتا ہے، بے شک کہ خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو، خلوص و پیار کے جذبوں کو عام کرنے لگو، کہ دشمنوں کے دلوں پہ قیام کرنے لگو، اور سنو غرور سے بچنے کا ایک طریقہ ہے، غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو۔ واہ 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 واہ۔ سنو بہت اچھے، غرور سے بہت بچنے کا اچھے ایک بھائی۔ طریقہ ہے، غریب لوگوں کو پہلے سلام کرنے لگو۔ دل صاحب کی شاعری اور نعمت اللہ رحمانی آپ کے بھی شعر حاضر کر رہا ہے کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی۔ پہلی مرتبہ دل صاحب کی موجودگی میں یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آقا آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی۔ ماشاءاللہ۔ یہ معجزہ ہے یا کرشمہ یا کرامت ہے کوئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی۔ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ماشاءاللہ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ثناء اللہ رحمانی صاحب کی دعا لیتے ہوئے آج کی اس اسٹیج پر مقدس علماء کرام کا ایک عظیم الشان قافلہ موجود ہے، بااخلاق مؤدب مہذب تہذیب یافتہ لوگ بیٹھے ہیں، یہ پڑھے پڑھائے لوگ ہیں، یہ سنے سنائے لوگ ہیں، یہ ہماری پشت پناہی کے لیے آتے ہیں، ہمارے کمزور بازوؤں کو تقویت دینے کے لیے آتے ہیں۔ سننے کے موڈ میں ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، کتنے حضرات نہیں سنیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اب جتنے حضرات سنیں گے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور نبی کے نام پر کہہ دیجئے مچل کے سبحان اللہ، کہ ذکر اور فکر کے لمحات سے خوشبو آئی، آقا آپ کی بات پہ ہر بات سے خوشبو آئی، یہ معجزہ ہے یا کرشمہ یا کرامت ہے کوئی، میں نے قرآن چھوا ہاتھ سے خوشبو آئی، اور اپنے جذبے کی صداقت پہ یقین ہونے لگا، اپنے جذبے کی صداقت پہ یقین ہونے لگا، میں نے جب نعت پڑھی نعت سے خوشبو آئی۔ اپنے جذبے کیا کہنے؟ جی بعد میں اپنے جذبے کی صداقت پہ یقین ہونے لگا، میں نے جب نعت پڑھی نعت سے خوشبو آئی، کہ دشمن امن و اما کنگال ہونا چاہیے۔ دیکھیں حافظ تنویر صاحب کی محبتیں مل رہی ہیں، دشمن امن و اما کنگال ہونا چاہیے، پورے ہندوستان کو بنگال ہونا چاہیے۔ دشمن امن و اما، جو حال ہے یہاں کا وہی حال دیکھ کر، ہر شخص کو یہاں خوشحال دیکھ کر، کولکاتہ کی مٹی میں ہے پیار کی خوشبو، ارے دل خوش ہو گیا ہے میرا بنگال دیکھ کر، کولکاتہ کی مٹی میں ہے پیار کی خوشبو۔ اب آئیے دوستوں، کچھ لوگ اپنی پہچان آپ ہوا کرتے ہیں، ان کا تعارف ان کا کلام ہوتا ہے، ان کی تعریف ان کی تقریر ہوتی ہے، ان کی صلاحیت کا اندازہ ان کے گفتگو ہی سے ہو جاتا ہے۔ اس لیے حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، تا مرد سخن نگفتہ باشد عیب و ہنرش نہفتہ باشد، کہ جب تک آدمی بات نہیں کرتا ہے تو اس کا ہر عیب و ہنر پوشیدہ رہتا ہے۔ ایک ایسے ہی خطیب ہماری اس اسٹیج پر موجود ہے، ہماری اس فہرست میں موجود ہیں، جنہیں دنیا عالمی شہرت یافتہ خطیب، محبوب العلماء، خطیب العصر جناب حضرت مولانا عبداللہ سالم صاحب خبر چترویدی ارریاوی سے معتبانہ درخواست کرتے ہیں، ان مصروں کے ساتھ ان کا استقبال کہ ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، حق بات سنا دیتے ہیں، ملک و ملت کے جوانوں کو صدا دیتے ہیں، ہم کو آتی نہیں اس ملک میں دہشت گردی، ہم تو وحشی کو بھی انسان بنا دیتے ہیں، اور ہم لوگ کلمہ توحید پہ ایمان رکھ کر کافروں کو بھی مسلمان بنا دیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله الذي أبدع الأفلاك والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين،
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وقال الله تبارك وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به الآخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. All compliments, all physical prayer, all monetary worship are for Allah. Peace be upon you, O Prophet. Allah's mercy and blessings, peace be upon us and righteous slaves of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my Lord, expand me my breast is my task for me. Remove the impediment from my speech so they may understand what I say. Yatha vayum samashrite sarvajivante jantavaha तथा ग्रस्तामा वर्तते इतारा शरामा रुद्रवो गिरीवाश्रयित पिशाच अव ब्रह्मा दुविशो जहित्वं तूर्यतरुष्यतः सत्यं विभाजनी बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभः उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तात्मेव मयमतम् आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवामुत्तमां गतिम्. स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए कराम और इस जलसे दस्तार बंदी की निस्बत पर तशरीफ लाने वाले, जमा होने वाले हमारे गयूर मुसलमानों, अपने घरों में पर्दे में बैठकर जलसे को सुनने वाली हमारी समाज की इज़्ज़तदार माँ और बहनों, ये जलसा कुरान की निस्बत पर मुनाकिद किया जा रहा है। कुरान अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। हम सीना तान कर ये बात कह सकते हैं कि कुरान अल्लाह का कलाम है, ये किसी इंसान का लिखा हुआ कलाम नहीं है। यही फ़र्क है कुरान में दुनिया की और मजहबी किताबों में। दुनिया में बहुत सारे मजहब हैं, उनके मानने वाले हैं, उनकी मजहबी किताबें हैं, मगर उनमें सबसे मुमताज़ और नुमाया मकाम रखने वाली कोई किताब है तो उस किताब का नाम कुरान पाक है, कुरान करीम है। इसलिए कि दुनिया में जो भी मजहबी किताब है, उन किताबों से आप पूछेंगे, उन ग्रंथों से अगर आप पूछेंगे कि तुम्हारे पास आसमानी होने की कोई दलील है, तुम मजहबी ग्रंथ हो, तुम ईश्वर अल्लाह गॉड का कलाम हो, तो तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? आप दुनिया के किसी भी ग्रंथ से पूछ लीजिए, वो आपको ओपन लफ्ज़ों में नहीं बता पाएगा। लेकिन कुरान बताता है, कुरान अपनी क्वालिटी भी बताता है, कुरान अपना इंट्रोडक्शन भी कराता है, कुरान इस ज़मीन पर किस लिए आया वो भी बताता है, और कुरान करीम कहाँ पर आया, कैसे आया, वो सब कुछ बताता है। दुनिया के अंदर, भारत के अंदर सनातनी हैं हमारे हिंदू भाई,
ان کے گرنتھ 4 ہیں، مذہبی گرنتھ، ایشوریہ گرنتھ 4 ہیں۔ رگ وید ہے، یجروید ہے، سام وید ہے، اتھرو وید ہے۔ اس کے بعد کرسچن ہے، کرسچن کو لے لیجئے، دنیا میں نمبر 1 پر سب سے بڑا مذہب کرسچن کی کتاب ہے، متا ہے، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس۔ 4 ہی ابھی استعمال میں ہے، برنیاس استعمال میں نہیں ہے۔ جن کو اس کے بعد ان سے پہلے حضرت موسیٰ کی کتابیں لے لیجئے، تالمود، عہد جدید، عہد قدیم، توریت کا دوسرا نام، اور بائبل انجیل کو بنا کر ان دونوں کتابوں کو ملا کر، یعنی توریت اور انجیل کو عہد جدید، عہد قدیم، یعنی کرسچن اور یہودی کی مذہبی کتابوں کو ملا کر آج کی تاریخ میں ہم بائبل بولتے ہیں۔ ان بائبل سے بھی پوچھئے کہ آپ کے پاس ایشور اللہ کے کلام ہونے کی دلیل تو ہے، لیکن آپ صحیح شکل میں موجود ہیں یہ نہیں بتا سکے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کتابیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، حضرت موسیٰ پر، حضرت عیسیٰ پر۔ کرسچن اور یہودی عیسیٰ اور موسیٰ کو مانتے ہیں، کرسچن نصارہ عیسیٰ کو مانتے ہیں۔ 3 بڑے فرقے ہیں ان کے، کیتھولک، آرتھوڈاکس، سلطانیہ۔ سلطانیہ تو مفقود ہے، لیکن کیتھولک اور آرتھوڈاکس یہ 2 مکتب فکر کے لوگ عیسائی دھرم میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور ان کی گرنتھ اور ان کی ایشوریہ اوتھینٹک شاستر جو ہے وہ بائبل ہے۔ حضرت موسیٰ کے ماننے والوں کو یہودی کی تعداد پوری دنیا میں صرف 1.5 کروڑ ہے، حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں یہ۔ ان کی گرنتھ ہے عہد قدیم، عہد جدید، توریت، تالمود جنہیں ہم بول دیتے، لیکن وہ بھی اللہ کی طرف سے نازل تو ہوئی تھی، لیکن ان کے مذہبی پیشواؤں نے ان میں اپنی مرضی کے حساب سے، اپنی پسند کے حساب سے ان کتابوں کے اندر تبدیلی کر دی۔ اسی لیے وہ کتابیں آج اس شکل میں نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہہ سکیں کہ موجودہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔